أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح مجھے تلاوت کی توفیق بخشی، اللہ رب العالمین اسی طرح مجھے حق گوئی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور میرے بیان آپ لوگ کے سماعت کے بعد اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر والدین کے حوالے سے اور اپنی عبادت کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں عزیزان گرامی کہ اسلام جو ہے نا، اسلام ہمہ کی نظام زندگی، اور اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے اصول فراہم کرتا ہے، اور اسلام کا جو دائرہ ہے وہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک، ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر شہر سے ملک، اور پھر ملک سے بین الاقوامی سطح، اور اسی طریقے سے اس کے دائرے کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے ہوتا ہوا آخرت تک جو ہے وہ محیط ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے کیا ہے وہ بتاتا ہے، اور اسلامی طرز زندگی کے بارے میں مکمل رہنمائی اسلام عطا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی معاشرہ کے اندر، مغربی معاشرہ میں بوڑھوں کے لیے اولڈ ہوم بنائے جاتے ہیں۔ بچے جب ان کے والدین بڑے ہو جاتے ہیں نا تو والدین کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ بوجھ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو والدین محتاج ہوتے ہیں بچوں کے، اور وہ بچے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان ممالک میں، مغربی ممالک کے اندر اولڈ ہوم کا قیام ہے، اور جو بچے اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے نا تو پھر ان والدین کو اولڈ ہوم کے اندر رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنی بقیہ ماندہ زندگی اسی میں بسر کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وہ اصول، وہ قواعد و ضوابط اور وہ رہنمائی دی ہے کہ جس کی بدولت اسلامی معاشرہ دوسرے معاشروں سے ممتاز ہو گیا، اور یہ اسلامی معاشرہ دوسرے معاشروں میں بلند ہو گیا صرف اسلامی طریقہ کار کے بتانے میں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ اب اسلام نے جب طریقہ کار بتایا وہ یہ بتایا کہ ایک مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، پھر ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ان آیات بینات کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ اور رب العالمین کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور والدین کے ساتھ جو صبح و شام اس کے پاس رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسلامی اصولوں پر عمل کر کے اور اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کے ماں باپ کی خدمت کر کے پورا اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اور بتایا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتا ہے، تو پھر اس کو اس نظریے پر قائم رہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نظریے پر کاربند اس کو رہنا چاہیے، اور وہ یہ سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کہ سجدہ صرف
اللہ کی ذات کے لیے ہے اور کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا اصول بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے بعد پھر دوسرا اصول بتایا جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق ہمارے والدین کے ساتھ ہے۔ اب اسلام نے اور قرآن نے ہمیں وہ اصول بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یاد رکھ ایک تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ والدین چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، تم نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کی فرما برداری، تابع داری، ان سے حسن سلوک اور ان سے احسان کرنا ہے۔ لیکن اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آگے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بیان کی، وہ یہ کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کوئی ایک ان دونوں میں سے یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، کبھی بھی اپنے والدین کو اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے والدین کو اف نہیں کہنا، اور اپنے والدین سے جب بھی بات کرنی ہے تو ہمیشہ نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے پر بچھا دینی ہے، ان کے لیے اپنے بازو کھول دینی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اپنے والدین کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اے میرے مالک میرے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ جب کیا تھا؟ میں بے بس تھا، بچپن کے اندر ہم بے بس تھے، حرکت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، چل پھر اپنی مرضی سے نہیں سکتے تھے، اور کھانا پینا بھی اپنی مرضی سے نہیں تھا۔ اس وقت ہمیں چلایا والدین نے، کھلایا والدین نے، پالا والدین نے، پرورش ہماری والدین نے کی۔ تو اس احسان کو جو بچپن میں والدین نے تمہارے ساتھ کیا اس کو یاد رکھنا ہے، اور ان کے لیے ہمہ وقت کیا کرنا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ والدین جب نوجوان ہوتے ہیں نا، جوان ہوتے ہیں اور اپنے وہ خود کفیل ہوتے ہیں، اپنے لیے کماتا ہے والد، اپنی اہلیہ کے لیے کماتا ہے، ماں کے لیے، ہمارے کے لیے کماتا ہے، تو اس وقت جو بچے ہوتے ہیں ان کے دست نگر ہوتے ہیں، ان کے محتاج ہوتے ہیں اور ان کے تابع دار ہوتے ہیں۔ لیکن والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر رویے بعض اوقات بدل جاتے ہیں، اور جب رویے بدل جاتے ہیں تو پھر والدین کو کیا ہوتی ہے؟ ٹھیس پہنچتی ہے، ان کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو اسلام نے خاص کر ان کی اس حالت کو بیان کر کے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں مطلع کیا، خبردار کیا کہ خبردار جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کی مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے، اور وہ بیمار ہو جائے تو ان کی بیماری کی طوالت کی وجہ سے بیماری جب طول پکڑ جائے تو ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے اور وہ تجھے کچھ باتیں کرنے لگیں اور وہ تجھے ناگوار بھی گزرے، تو اس حالت میں بھی ان کو اف تک نہیں کہنا، بلکہ اپنے والدین کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنی ہے، اور ان کی خدمت میں اور ان کی ناز برداری کے اندر کسی قسم کی کسر باقی نہیں رکھنی، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے، ان کے ناز اٹھانے کے لیے، ان کی تابع داری کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے ہمہ وقت کیا کہ رہنا ہے، تم نے تیار رہنا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی طبیعت بدل جائے، وہ بات بات پر جھگڑیں اور تجھ سے کیا کریں؟ جھگڑا کریں اور تجھ سے کچھ باتیں کریں، تو ان کو برداشت کرنا ہے اور والدین کی تابع داری اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں کیا کیا؟ اصول بتا دیا زندگی گزارنے کا، والدین کے ساتھ کس طریقے سے کیا تم نے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید میں بھی والدین کی تابع داری، فرما برداری کے بارے میں آپ نے واضح سنا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ القرآن، احادیث پاک کے اندر بھی خاص کر والدین کی تابع داری اور فرما برداری کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات
جاری فرمائے۔ اور ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ والد کی بھی تابعداری کر اور والدہ کی خدمت کر۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا کے اندر ہے، اور رب کی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اور اب تو نے یہ جانچنا ہو، یہ تم نے نتیجہ نکالنا ہو اور اس چیز کا پتہ لگانا ہو کہ آیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی، تو اپنے والدین کو دیکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کی طرف نظر کر، اگر تیرے والدین تجھ سے راضی ہیں تو رب بھی تیرا تجھ سے راضی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں تو رب بھی کیا ہوگا؟ تجھ سے ناراض ہوگا۔ جتنی عبادت کر لے اور جتنی ریاضت کر لے، جتنا بھی تو اللہ اور نیکیوں میں آگے چلا جا، والدین اگر تجھ سے ناراض ہیں تو رب تیری نیکیاں تیرے منہ کے اوپر مار دے گا۔ تو جب رب کو راضی کرنا ہے تو پھر والدین کی تابعداری اور خدمت گزاری کرنی ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے جو ہم کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب عمل جو ہم کریں کون سا پسند ہے؟ یا رسول اللہ ذرا رہنمائی کیجیے، مجھے بتائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ رب کی بارگاہ میں مقبول عمل کون سا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، ٹائم کے اوپر نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ دیے جائے، نماز کا وقت ہو جائے ہر چیز کو کیا کر دیا جائے؟ بند کر دیا جائے، کلام ختم ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، دکانیں شٹ ڈاؤن ہو جائے، اور جس مصروفیت میں ہے نا اس کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حضور آ جانا، کھڑے ہو جانا۔ میں الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو تمہارا یہ عمل بڑا ہی محبوب ہے۔ جو بندہ وقت پر نماز پڑھتا ہے نا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ اسے پسند فرماتا ہے، اس کے اس عمل کو بھی پسند۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں پھر میں نے آقا کریم سے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے؟ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو رب العالمین کو بڑا پسند ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد مجھے فرمایا بر الوالدین، کہ اس نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے جی؟ بھلائی کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ والدین جس عمر کے اندر بھی ہونا، اولاد کا حق یہ بنتا ہے کہ ان سے اچھائی کی جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ احسان کیا جائے، ان کی تابعداری، ان کی فرما برداری کی جائے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کے بعد جو عمل پسند ہے نا وہ تمہارا والدین کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل رب کو بڑا پسند ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ جان کتنی قیمتی ہے بھائی؟ جان کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا، دولت کمائی ہو، پیسہ کمایا ہو، اور جب بندے کی جان پر بن جائے نا، بیمار ہو جائے تو سارا پیسہ لٹانے کے لیے اپنی جان پر کیا ہو جاتا ہے جی؟ تیار ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کیا کر دوں گا؟ لٹا دوں گا۔ میری جان کو سکھ تو ہونا چاہیے، سکھ کے ساتھ یہ ہر چیز کا کیا آتا ہے جی؟ مزہ آتا ہے، اور سکون ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جب اپنی جان کو سکون نہیں، آپ جس محل میں بھی رہ لیں اور جس مکان میں بھی رہ رہے ہیں اس میں جتنی مرضی آپ کو راحت اور آسائش کا سامان میسر ہو، لیکن جان کو سکون نہ ہو، جان دکھی ہو، بیماری میں مبتلا ہو، کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو۔ تو جان کتنی پیاری ہے۔ الجہاد فی سبیل اللہ، آقا نے فرمایا کہ اس کے بعد جو رب العالمین کو عمل پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ لیکن اس چیز کو آپ یہ دیکھیں، والدین کی ساتھ عیسائی کرنے کے بعد آقا کریم نے اس کو ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 3 چیزیں پوچھی،
آقا نے تینوں چیزوں کے بارے میں کیا کر دیا؟ مجھے بتا دیا۔ اگر اس کے بعد میں کچھ پوچھتا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں بھی کیا کرتے؟ مجھے فرما دیتے کہ چوتھے نمبر پہ یہ، پانچویں پہ یہ، چھٹے پہ یہ۔ دیکھیے میرا مقصد کیا ہو گیا اس وقت؟ پورا ہو گیا تھا۔ اور حدیث پاک آپ اتنی زبردست پہلے بھی سنائی، لیکن دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہم ہر روز حج کر سکتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حج ہر روز کر سکتے ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ حج کا ثواب بھی لے سکتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ۔ وہاں ہم حج کرنے کے لیے جائیں بیت اللہ شریف کے اندر، وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، گھر والوں کو کیا کرنا دینی، ان کے لیے پیسہ چاہیے، اور اسی طریقے سے طبیعت میں صحت مندی بھی چاہیے، سفر کرنے کی طاقت بھی چاہیے۔ جب جا کے ہم کیا حج بیت اللہ کریں گے، سعی کریں گے، صفا مروہ کی دوڑ لگائیں گے، اللہ کے حضور حاضری دیں گے، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد یعنی ہم خرچ بھی کریں، ٹائم بھی نکالیں، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کریں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں، گھر والوں کو پیچھے خرچہ بھی دے کر جائیں، اور سارے مناسک حج کو بھی ادا کریں، قربانی بھی کریں، بال بھی بعد کے اندر کیا احرام کی پابندیاں بھی ہم ساری کیا کریں؟ اپنائیں، اور حج کر کے مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد واپس آئیں تو کوئی بندہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یعنی ساری چیزیں کرنے کے باوجود شوٹی نہیں ہے، آپ لوگ نہیں دے سکتے کہ اللہ نے میرا حج قبول کر لیا یا نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر میرے محبوب نے جو ارشاد فرمایا نا، وہ طبیعت کو خوش کر دیتا ہے، اس میں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیسے؟ آپ سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرما بردار اولاد جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کرتی ہے، وہ اولاد جب اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتی ہے نا، نظر رحمت سے دیکھتی ہے وہ اولاد، تو اللہ پاک اس اولاد کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی مقبول حج، اب میرے محبوب نے سٹیمپ لگائی ہے مقبول کی، حج مبرور کا وہاں پر ذکر ہے، یعنی حج مقبول کا اللہ پاک اس کو کیا کرتا ہے؟ ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، بھئی گھر بیٹھے بٹھائے حج ہو رہا ہے، والدین کو نگاہ سے نظر رحمت سے دیکھنا ہے، اور والدین کو خندہ پشانی سے دیکھنا ہے۔ آقا کریم فرما رہے ہیں کہ دیکھنا تمہارا کام ہے، ثواب عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اور اب صحابہ کرام حیران ہوئے، یا صلی اللہ تعالی وسلم ایک نظر دیکھنے میں ایک مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں ایک مقبول حج کا ثواب ملا ہے۔ یا رسول اللہ، جو بندہ، صحابہ کرام کے اندر آئی نا بات، اور ہمارا بھی معاملہ حل ہو گیا، انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیں، ایک نظر دیکھیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اب ہمیں یہ بتائیں یا رسول اللہ، جو دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ 100 حج کا ثواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ پاک بڑا بلند ہے، بڑا عظیم ہے، کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھ کے رب 100 مقبول حج کا ثواب انہیں عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ صرف دیکھنے سے 100 حج کا ثواب ملتا ہے، تو جو خدمت کا کتنا بڑا اجر ہوگا، جو والدین کی خدمت کرتا ہوگا، ماں باپ بلاتے ہوں گے صبح کو حاضر ہو جاتا ہوگا، شام کو بلاتے حاضر ہو جاتا ہوگا، کھانا مانگتے کھانا دیتا ہوگا، کپڑے مانگتے کپڑے دیتا ہوگا، ماں باپ سے جا کر پوچھتا ہوگا ماں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اے میرے ابا جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پانی پلاؤں، کھانا لاؤں، کپڑے لے کے آؤں، کسی چیز کی تمنا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ دیکھنے پر اتنا ثواب ہے، جو والدین کی خدمت کرے اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے وہ یہ جملہ کہ جب کعبے کے اندر جائیں تو ثواب ملتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کریں تو جنت کا مقام ملتا ہے۔ اللہ پاک جنت کا کیا کرتا ہے؟ مقام عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھ، والدین کی تابعداری اور فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنا قرب عطا کیا، اللہ نے مقام اعلیٰ عطا کیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آپ نے ایک ہی جملہ بولا،
اللہ نے آپ کو اتنا قرب عطا کر دیا، آپ دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، تو اللہ نے اتنا بڑا قرب آپ کو عطا کیسے کیا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرب بس والدہ کی خدمت کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ کیسے؟ پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا سن، پھر ایسے ملا۔ ایک رات میری والدہ نے مجھے کیا کہا، پانی لا بیٹا بایزید، پانی لے کر آ۔ اب بیٹا بایزید نے گھر میں دیکھا پانی نہیں تھا، باہر پانی لینے چلے گئے کہ ماں نے مانگا، ماں تو دینا تو ہے، پیالہ اٹھایا اور باہر سے پانی لینے چلے گئے۔ تھوڑا سا وقت گزر گیا، دیر ہو گئی، پانی لے کے جب واپس آئے تو ماں سو چکی تھی۔ اٹھانا بے ادبی سمجھا کہ ماں کو اٹھاؤں گا بے ادبی ہوگی، انتظار کرتے رہے۔ پیالہ ہاتھ میں ہے، سردیوں کا اتنا سرد موسم ہے کہ ہر چیز جم جاتی ہے، کوڑا جم جاتا ہے۔ پانی ہاتھ میں، ماں کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں، ماں کی بیداری کا انتظار کر رہے ہیں، اور پیالے سے قطرے بھی ٹپکتے ہیں پانی کے۔ کہہ رہے پانی کے قطرے ٹپکتے رہے، کوڑا جمتا رہا۔ سخت سردی تھی نا، جب کوڑا جما، ماں کی کتنی دیر بعد آنکھ کھلی، ماں نے پانی مانگا، میں نے پانی دیا نا، تو کوڑا جمنے کی وجہ سے جب میں نے پیالہ پکڑایا تو پیالے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کی چمڑی بھی چلی گئی، جلد اتر کر چلی گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے پانی پینے کے بعد دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو بتایا ماں میں پانی لینے گیا تو سو گئی ہے، میں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا، بے ادبی سمجھا، میں نے ماں آپ کو اٹھایا نہیں ہے، اور میں آپ کے انتظار میں کھڑا رہا کہ آپ بیدار ہوں گی تو پانی پکڑاؤں گا۔ آج ماں تو بیدار ہوئی، میں نے پانی پکڑایا، میری جلد اتر گئی پیالے کے ساتھ۔ ماں نے جب دیکھا، ماں کو پیار آ گیا۔ میں ماں باپ کی خدمت اس طریقے سے کرو کہ تمہاری خدمت دیکھ کر ماں باپ کے لبوں پر خود بخود دعا جاری ہو جائے۔ جب وہ خود بخود دعا جاری ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھا اور اس تابع داری کو دیکھا نا، ہاتھ اٹھا دیے، اے مالک میرا بیٹا میری رضا کے لیے کھڑا رہا، میری خوشنودی کے لیے کھڑا رہا، میرے بیٹے نے میرے لیے اپنی جلد تک اتروا دی، میرے بیٹے نے میرے لیے اپنی نیند قربان کر دی۔ مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، لہذا تو بھی راضی ہو جا میرے بیٹے سے۔ بس ماں کی یہ دعا تھی، اے مالک میں راضی اپنے بیٹے سے، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جو رب نے یہ مقام عطا کیا نا، ماں کی اسی دعا کی وجہ سے مقام عطا کیا۔ ماں باپ کا یہ حدیث پاک کے غور سماعت کرے، آقا کریم نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آقا نے فرمایا آگے کہ اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے نا، کل کو تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آج اگر تو والدین کے لیے اٹھ جاتا ہے نا نیند سے، تو قسم سے تیرے بچے کل تیرے لیے بھی اٹھ جائیں گے۔ آج اپن والدین کی تابعداری کرتے ہیں تو تیرے بچے بھی کل سے تیری تابعداری کریں گے، بچے دیکھیں گے، سیکھیں گے تجھ سے، اور کہیں گے یہ میرا باپ میرے دادا کی تابعداری کرتا ہے تو انشاءاللہ بڑے ہو کے میں بھی اپنے باپ کی کیا کروں گا۔ سرکار نے فرما دیا یار، اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، لہذا والدین کے ساتھ کیا کرو، اچھائی کرو، تاکہ کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ۔ اور والدین کی نافرمانی اور بے ادبی کی سزا دنیا کے اندر ہی دی جاتی ہے، وہ آخرت تو جب ہوگی، حساب و کتاب جب ہوگا، وہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے یار، وہاں پہ تو ہماری مجال ہی نہیں ہے، ہمارے وہ اعمال ہی نہیں ہے، ہماری ہمت و طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے سکیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہاں پر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دے گا جو ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کو جس نے اذیت سے دوچار کیا ہوگا۔ یار اس حدیث پاک کا دوسرا جملہ ہے نا، وہ بھی ہلا دینے والا ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے، اور آقا کریم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آگے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو، رب تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں، تمہاری عزت کی طرف کوئی ہاتھ
نہ اٹھائے اور تمہاری عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ آقا نے فرمایا پھر تو اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر، تو اپنے آنکھ میں حیا پیدا کرے گا تو یاد رکھ پھر اللہ تیرے گھر کی عزت کو بھی محفوظ رکھے گا۔ تیرے گھر میں کیا ہوگا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجے گا پھر۔ اور یہ دوسری حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا، تو کل پل صراط میں اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے گا تو فرشتہ تیرے ساتھ چلے گا۔ اور موٹر وے پر جو ہوا، اتنا افسوسناک واقعہ ہوا، دل دہل جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ جو موٹر وے پر جو واقعہ ہوا، وہ اصل میں یہ واقعہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں رہی، نظام عدل جو ہے نا وہ ہمارا اس پہ سوال نشان اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو اس واقعے کا مرکزی ملزم ہے، اب اس کے اوپر کتنے پہلے سے 6-7 کیس تھے۔ اب مجھے بتایا قانون کی حکمرانی ہوتی اور قانون اس وقت اسے سزا دیتا تو یہ واقعہ کبھی بھی رونما نہیں ہونا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے اس واقعے کے بعد بھی اور واقعات ہو گئے، اور جب یہ واقعہ جس طریقے سے ہوا نا، جاوید چودھری نے کالم اس پہ لکھا، وہ پڑھے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کار کے اندر بیٹھ کر 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، کبھی کوئی تو آ جائے گا بچانے کے لیے، کوئی تو آ جائے گا۔ ایک جگہ پہ کال کی، آپ کو پتہ ہے، وہ کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہ ایریا نہیں آتا، ہماری حد میں یہ ایریا نہیں آتا، دوسرا نمبر دے دیا گیا۔ اس پہ رابطہ کیا، وہ لیٹ پہنچے، جب کھیت جل گیا سب کچھ ہو گیا اس وقت وہ پہنچے۔ لیکن جب وہ آئے تو یہ دوڑ پڑی تھی، دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے شیشہ توڑا تو دوڑ پڑی۔ جب دوڑ پڑی، بچے پیچھے تھے، انہوں نے بچوں کو اٹھایا، ان کو دھمکایا کہ بچوں کو مار دیں گے۔ اور ماں کی محبت دیکھو کہ ماں واپس آ گئی بچوں کی خاطر واپس آئی۔ وہ بلیک میل کرتے رہے، بچوں کے مارنے کی دھمکی، اور ماں بچوں کو کہتی رہی کہ بیٹا کلمہ پڑھتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو اللہ سے۔ بس یہی کہتی رہی، کلمہ پڑھو اللہ سے مدد مانگو، کلمہ پڑھو اللہ سے مدد مانگو۔ جب بعد میں پولیس والے پہنچے تو پھر اس کو وہ اتنی سہمی ہوئی، اتنی ڈری ہوئی تھی، پولیس والوں کا بھی یقین نہیں کر رہی تھی، اور انہیں کہہ رہی تھی ہمیں قتل نہ کرو، ہمارا سب کچھ لے جاؤ، رقم اور بھی منگوا دوں گی، لیکن میرے بچوں کو نہ مارو، مجھے نہ مارو۔ تو کوئی مسیحا اس وقت نہ آیا، بعد کے اندر مسیحا پہنچے۔ اس کے بعد ایک کل ہی کی بات ہے، یہ خیر پور ٹامے والی بہاول پل کے ایریا کے اندر، اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بعد کے اندر ہی ایکشن لینا ہوتا ہے، پہلے نہیں لے سکتے۔ کسی کی عزت بچ جائے، کسی کے آبرو بچ جائے، آبرو ریزی ہونے سے بچ جائے۔ وہاں پہ ایک نوجوان اس لڑکی کو تنگ کر رہا کئی دن سے، اس نے جا کر تھانے میں اطلاع دی، پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو کیا ہوا، وہ پولیس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خود سوزی کر لی، اپنے آپ کو جلا دیا۔ یہ کل کی خبر ہے، اور وہ کیا ہو گئی جی، یہاں سے چلی گئی۔ تو سوال اٹھا کہ قانون کے اوپر ہم نے بعد کے اندر ایکشن لینا ہو تو پہلے ایکشن لے لے تاکہ۔ اور پھر بات یہ کہ اسلام نے جو ہمیں قانون دیا ہے نا، اس قانون سے جب ہم نے منہ موڑا تو یہ حالت ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ایک قانون کی حکمرانی نہیں ہے، دوسرا انصاف بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا ہو گیا انصاف اتنا مہنگا ہو گیا، غریب انصاف لینے کے لیے جب جاتا ہے اس کو قیمت کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے دستبردار ہی ہو جاتا ہوں، وہ دستبردار ہو جاتا ہے، کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے پاس قوت ہی نہیں ہے۔ انصاف اتنا مہنگا ہو گیا، لیکن انصاف جب ایسے ہو جیسے محمود غزنوی نے کیا، پھر ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ انصاف ایسے ہو جیسے ہمیں اسلام بتاتا ہے تو پھر ایسے واقعات کا سد باب بھی ہو سکتا ہے۔ محمود غزنوی کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، وقت کے بادشاہ ہیں، انصاف ہے کہ کتنا سستا ہے اور کتنا آسان ہے۔ بوڑھی عورت سیدھے آپ کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے۔ اب یہ بوڑھی عورت، غریب عورت جا کے محمود غزنوی کے دربار میں جا کر کہتی ہے، اور آپ نے اسے کہا اے اماں جی، اب جب وہ تمہارے گھر میں میرا بھتیجا آئے نا تو بس سیدھی میرے پاس آنا، تجھے انصاف مل جائے گا۔ ایسے انصاف ہو تو پھر کیا ہوتے ہیں، واقعات ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، خصوصی طور پر کوئی چیز لکھ کے دے دی اس کو کہ جب تو میرے پاس آئے گی نا یہ چیز دکھانا، تجھے کوئی بھی روکے ٹوکے گا نہیں، تو میرے پاس آ جائے گی۔
3 دن کے بعد وہ رات کے وقت وہ بری عورت سلطان محمود غزنوی کے پاس دوبارہ آ گئی، سیدھے آپ کے دربار کے اندر آئی اور آ کر آپ کو بتایا کہ وہ آگے میرے گھر کے اندر۔ آپ اٹھے، اسی وقت اٹھے، وقت کا خلیفہ ہے، حکمران ہے، اسی وقت کھڑا ہو گیا اور تلوار لی اور بری کے ساتھ چل پڑا۔ جب گھر میں پہنچا، گھر میں قدم رکھا، بری اماں کو کہا اماں چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دو۔ جب چراغ بجھا دیا نا تو سلطان محمود غزنوی سیدھا اس کے پاس گیا جو گھر میں گھسا بیٹھا تھا، اس کی گردن اتاری اور اتار کر سیٹ پہ رکھ دی اس کو۔ جب گردن اتار دی نا تو پھر کہا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا۔ جب چراغ جلا نا تو سلطان محمود غزنوی نے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور بعد کے اندر کہا اے اماں اب مجھے پانی تو پلا دو۔ کیا کرو؟ پانی پلا دو۔ پانی پلا دیا گیا۔ اب جب اس کا سر قلم ہو گیا نا، یہ 3 کام آپ نے کیے، چراغ گل کروا دیا، سر کاٹنے کے بعد جب چراغ جلا اس کی شکل دیکھی، الحمدللہ پڑھا اور پھر آخر کے اندر پانی پیا۔ اماں جی نے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام کیوں کیے، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے بتایا میں نے گھر آ کر چراغ اس لیے گل کروایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی گردن کاٹنے لگوں، وہ میرا بھتیجا، میں اس کے چہرے کی جانب دیکھوں تو انصاف کے تقاضے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو میں نے اس لیے چراغ کیا کر دیا؟ گل کروا دیا، نہ چہرہ نظر آئے گا اور نہ ہی انصاف کے اندر کسی قسم کی کمی رہ جائے گی۔ پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ آپ فرمانے لگے میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ جب میں نے چراغ جلانے کا کہا، چراغ جب جلایا گیا تو میں نے دیکھا جس کی گردن کٹی ہوئی تھی وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ اور میرے گھر والے اتنے گندے نہیں ہیں، یہ کوئی اور تھا جو ہمارا نام استعمال کر رہا تھا۔ پھر بڑھیا نے پوچھا مجھے یہ بتائیں جب انصاف اتنا سستا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ہر بندہ انصاف لے سکتا ہے، موٹر وے جیسے واقعات نہیں ہوتے جب انصاف سستا میں ملے۔ تو تیسری بات جب بڑھیا پوچھنے لگی نا بتائیں آپ نے پانی کیوں پیا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا اماں اس بات کو تو رہنے ہی دو، یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، اس کو اوپن نہ کرو، بس اس کو چھوڑ دو، باقی تو بتا نہیں، یہ بات بھی بتائیں کہ آپ نے پانی کیوں منگوایا، پانی کیوں پیا؟ تو آپ فرمانے لگے پھر پوچھ اماں جی۔ تو بتاتا ہوں میں نے پانی اس لیے مانگا کہ جب تو نے مجھے پہلے دن آ کے بتایا کہ میرا بھتیجا ایسے ایسے کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک انصاف نہیں کروں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب میں نے انصاف کر دیا ہے، میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ پانی پی لو۔ انصاف جب ایسا ہو تو پھر یہ واقعہ کیا ہوتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ تو اس واقعے نے ہمیں کیا کر دیا جی؟ جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ویسے واقعات ہوتے رہتے، اس واقعے کو زیادہ اٹھایا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ واقعے کی روک تھام اسی وقت ہے کہ جب اسلامی قانون ہو اور قانون کی کیا ہو؟ بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور پھر ایسے بندوں کو پہلے مقدمات کے اندر اور پہلے جرم کے اندر ہی جب سولی پر لٹکایا جائے گا تو انشاءاللہ ان واقعات کا بھی سدے باب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل فرمائے اور قانون کی حکمرانی عطا فرمائے۔ آمین۔